वेलकम अगेन टू अनदर न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग वेल एंड फाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग मेरे दूसरे वीडियोज़ और व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा हटके है। मेरे उन बहन भाइयों, उन बच्चे बच्चियों के लिए स्पेशल है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। किसी को रोज़गार की परेशानी है, किसी को रिश्तों की परेशानी है, किसी को घर की परेशानी है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हर घर में मौजूद हैं, क्योंकि ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई चाहता है मेरी मर्ज़ी की जॉब हो जाए, कोई चाहता है मुझे घर गाड़ी बंगला सब कुछ मिल जाए। ठीक है, वक्त के साथ साथ देर लगती है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह की तरफ से ही ये सब कुछ लिखा हुआ होता है हमारी किस्मत नसीब में। लेकिन बात ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि अल्लाह ताला से हमें हर वक्त अच्छा गुमान रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है हम वहम करते हैं और हम पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं। होता है ना, कभी दिल में वहम आ जाते हैं, शैतानी ख़यालात आते हैं, तो फिर हमारा थोड़ा सा ईमान या जो यकीन होता है थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम जैसा गुमान रखते हैं फिर हमारे साथ वही होता है। इसीलिए मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ताला हमसे फ़रमाता है कि अच्छा गुमान रखो, खुश गुमान रखो, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, खुश गुमान ही होगा। तो मेरा यही मानना है कि हम अगर अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव हमारी मेंटालिटी रहती है, तो हमारे सारे काम जो है ना वो पॉजिटिव ही रहते हैं। बरक़ात के साथ साथ हमें बहुत सारी कोशिश भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम पर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो उसका हल भी अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रखा होता है। बस हमें उस हल को ढूंढने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ताला के कलाम में, अल्लाह ताला के नामों में इतनी बरक़ात हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसी सिलसिले में मेरे अपने तजुर्बा किए हुए बहुत सारे वज़ाइफ हैं, दुआएं हैं, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी एक ऐसी शेयरिंग करूँ जो मेरे ऐसे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका कोई भी ऐसा मुश्किल काम जो किसी सूरत नहीं हो रहा, तो एक बार आप ये दुआ, ये वजीफ़ा भी करके ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और अगर वो आपके हक़ में बेहतर हुआ तो ज़रूर होगा। वज़ीफ़ा बहुत सारा होता है, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। इनके अपने फ़जीलत, इनके अपने जो होते हैं फ़ज़ाइल होते हैं। आप इसको इजी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी कर सकते हैं। कुछ वज़ाइफ काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो वज़ीफ़ा शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़बरदस्त है, मेरा अपना आज़मूदा है। और वो है जी सूरह मुज़म्मिल का वज़ीफ़ा। सूरह मुज़म्मिल का विर्द भी आता है। सूरह मुज़म्मिल का जो विर्द है, जैसे यासीन शरीफ का होता है, यासीन विर्द भी है, उसमें थोड़ी सी अलग और मुख्तलिफ़ किस्म की आयात होती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा होता है, उस पर आपको काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ सूरत है सूरह मुज़म्मिल की, बहुत ज़्यादा भी हो तो आपको 10 मिनट या 12 मिनट लग सकते हैं। वो सिर्फ़ एक पेज की सूरत है, और अगर तो आपको याद है, वो आपने हिफ्ज़ की हुई है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं। जैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर यानी नानी अम्मा के साथ ये जो सूरत थी, तो ये मैंने याद की हुई थी, हिफ्ज़ की हुई थी। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ की हुई हैं, तो मेरे लिए ये आसान होता है। तो बहुत हार्डली आपको, मुझे तो 6 to 7 मिनट्स भी नहीं लगते ये पढ़ने में। और मैंने ये आज़माया हुआ है। सूरह मुज़म्मिल का ये जो विर्द है, ये जो वज़ीफ़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों का कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा किसी सूरत, ज़रूर एक बार ये करके देखें। और करना आपने इस तरह से है, मगरिब की नमाज़ के बाद आपने 11 बार सूरह मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ना है। ठीक है, एक ही नशिस्त में पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक कि आपके मकसद में आपको हसूल मकसद हासिल नहीं हो जाता। इसमें हफ़्ते भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ पूरे अपने एतक़ाद, ईमान और यकीन के साथ करते रहना है सूरह मुज़म्मिल का वज़ीफ़ा। यकीन माने ये इतना मुजरब है, इसमें बहुत पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त ज़ोर वाला वज़ीफ़ा है। इसके साथ साथ एक और वज़ीफ़ा भी है, विर्द है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह वो भी किसी वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगी। ये बहुत आसान है, जिन लोगों ने कुरान शरीफ की तिलावत की होती है, जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, उनके लिए ये कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से वो अदायगी कर सकते हैं। तो उसका भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में।
تو سورہ مزمل کا یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیں. اگر آپ کے حق میں وہ کام اچھا ہوگا، آپ کی وہ حاجت، وہ منت مراد آپ کے حق میں اچھی بہتر ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا. مگر اس کو آزما کر ضرور دیکھیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عمرے کا حج کرنے کا شوق ہے، اب بہت مہنگائی ہو گئی، اب کون کر سکتا ہے، اب کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس ہمیں صرف مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو، جتنی بڑی میری ذات ہے مجھ سے میری ذات کے حساب سے مانگو. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بہت کم دعا کرتے ہیں، بہت کم مانگتے ہیں کہ بھئی ہم تو ناچیز ہیں، عاجز ہیں، ہماری کہاں دعا قبول ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مانگو، اور زیادہ سے زیادہ مانگنا بھی چاہیے. میری ایک آنٹی تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھیں، وہ تھوڑا آؤٹ سائڈر تھی، مطلب ہماری ادھر مدر لینڈ سے نہیں تھی. وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی وہ تو مجھے یہی کہتی تھی بیٹا میٹھا میٹھا مانگو تو میٹھا میٹھا ہی ملتا ہے. تو یہ وہی بات ہے بزرگوں کی کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا چاہے مانگو. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بے انتہا، وہ جتنا چاہے دے سکتی ہے. کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا مانگیں تو چلو ہمیں تھوڑا ہی مل جائے تو غنیمت ہے. ایسا نہیں، بس ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. دینے والی اس کی پاک ذات ہے اور وہ بے شک دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر لکھا ہوتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے. اور جو دعائیں اس دنیا میں اس وقت ہمارے حق میں نہیں پوری ہو سکتی، وہ اس دنیا تک جا کر جمع ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ ہمارے سامنے قبول ہو کر، مطلب کہ وہ منظوری پا کر ہمارے سامنے ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے سہارے ہمیں بہت ساری جو ہے نا ہیلپ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں برکات ہیں، بہت فضائل ہیں، بڑی فضیلت ہے ان دعاؤں میں، ان وظیفوں میں. جو بھی ہو سکتا ہے ہم سے ہمیں کرنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد ہو تو وہ کام ضرور ضرور ہوتا ہے. تو حج اور عمرے کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ پرسنل میرے ساتھ خود بھی ہو چکا ہے، اور یہ کسی کی بات ہے، میں یہاں پر ان کا نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گی، لیکن وہ بھی ان کی بڑی خواہش تھی پوری فیملی کی کہ ہم حج پر جائیں. اور اس وقت حج کے اتنے زیادہ چارجز نہیں تھے، لیکن جب ان کے نصیب میں لکھا گیا تو انہوں نے مہنگائی کے ساتھ وہ حج اور عمرہ ادا کیا، کیونکہ لکھا تھا ان کے نصیب میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پیسوں کا بھی لین دین نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بلاوا اور ساتھ میں آپ کی نیت. اگر آپ کا دل سے شوق ہے، آپ کا دل سے اصرار ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، آپ کے مسئلے مسائل سب جانتا ہے وہ. ہم تو آنکھیں بند کر کے اندازہ لگاتے ہیں، صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بس یہ چیز ہے کہ ہم اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارا کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ پاک سے بہتر گمان رکھیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، مایوس نہ ہوں. اللہ پاک پر پکا یقین رکھیں، اعتقاد کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں، دعا کریں، وظیفہ کریں، ورد کریں، لیکن اعتقاد اور یقین مکمل ایمان کے ساتھ کریں. تو پھر دیکھیں اس کا اثر بہت ہوتا ہے. اور یقین کریں میں نے یہ وظیفہ 2 دفعہ کیا ہے، اور الحمدللہ جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا فرمایا ہے. میں نے جیسے ابھی آپ کو شیئر کیا، سورہ مزمل کا ورد بھی آتا ہے، اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے آسان ہے اور سب سے اسٹرانگ ہے. نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورہ یاسین کا بھی میں ایک بہت زبردست آپ کے ساتھ اسی طرح کی دعا اور وظیفہ شیئر کروں گی، تو آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا. یہاں پر آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے بہت سارے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے تھے. کافی سارے کام میں نے وائنڈ اپ کر لیے تھے، اور میرا موڈ بن رہا تھا آج ہاٹ اینڈ ساٹ سوپ بنانے کا. میں نے سوپ بھی بنا لیا کیونکہ ویجیٹیبلز میرے گھر میں اس طرح سے کھائی نہیں جاتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ویجیٹیبل کے سہارے ہی ہاٹ اینڈ ساٹ کو اس طرح سے مینیو میں پلان کیا جائے کہ یہ بھی یوز ہو جائیں، اور تھوڑا سا ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھا خاصا زبردست سا ہمیں سوپ مل جائے. اور دوسرا اس کے ساتھ بہت اچھی سی میری جو ایک ہوتی ہے کہ چلیں بالکل سمپل وے سے ریسیپی ہو میری سوپ کی، سو آپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت میں نے شیئر کر دیا. اور ویسے بھی آلریڈی میرے چینل پر اب اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو میری سوپ ریسیپیز کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی.
تو بس میرا یہی تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک اسپیشل سا اس طرح کی دعا شیئر کروں جو آپ سب کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا کام، آپ کی دعا، آپ کی منت مراد پوری ہوگی. بس یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی میں، پریشانیاں یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں. ایک میری دوست ہیں، ان کی خالہ کی بات ہے کہ وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھیں. اب تو کیونکہ شادیاں ہو گئیں، سب دوسرے سٹیز میں چلے گئے، کوئی کہاں شفٹ ہو گیا، کوئی کہاں چلے گیا، تو اب اس طرح سے کانٹیکٹ نہیں رہے. لیکن جب شادی سے پہلے کی بات ہے، جب وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھیں تو وہ کہا کرتی تھی بس بیٹا دعا کرو میرے بیٹے کی بہت اچھی جاب لگ جائے، بس بے شک چھوٹی لگے لیکن لگ جائے، اچھی جگہ پہ لگ جائے، گورنمنٹ لیول کی لگ جائے. تو یقین کریں کہ انہوں نے بڑی دعائیں کی، ان سے بھی بہت ساری دعائیں اور وظائف میں نے سنے ہوئے تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے بیٹے کی اسی طرح کی جاب، گورنمنٹ جاب لگ گئی لیکن چھوٹے اسکیل پر لگ گئی. تو وہ جب آئیں دوبارہ ہمارے گھر تو انہوں نے کہا بیٹا میرے بیٹے کی جاب لگ گئی اور جتنا میں نے مانگا تھا اسی لیول کی لگی ہے. تو کہتی تھیں وہ کہ کاش کہ میں زیادہ مانگ لیتی تو شاید اس کی اس سے بھی بڑی اپروچ پہ لگ جاتی جاب گورنمنٹ لیول کی. تو بس میرے مائنڈ میں یہی آیا کہ دیکھیں آپ جتنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جتنا گمان رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دیتا ہے. تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مانگیں، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہو، جتنی منت مراد ہو آپ اللہ سے ڈیمانڈ کریں، مانگیں، وہ دیتا ہے. بلکہ اس سے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے کہ تم نے مجھے دینا ہی دینا ہے، تم نے عطا کرنا ہے. اس کی ذات پاک ہے، اس کے سوا مانگنے کے سوا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور کسی سے اور مانگنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت بہت عالی شان، بہت اکبر ذات ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے چاہے تو، اور بے شک کرتا ہے. اس سے مدد مانگو تو وہ کرتا ہے. ہم مسلمانوں کا تھوڑا سا یہی ڈرا بیک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انٹر کنیکٹ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اپنے مسئلے مسائل میں. اس کے ساتھ ہماری باؤنڈنگز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمیں یہ سارے جو پرابلمس ہیں وہ فیس ہوتے ہیں. تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کی بھی جتنی دلی مرادیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، حاجات پوری فرمائے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ سکون و خوشی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہاں پر جناب میرا ہاٹ اینڈ ساٹ سوپ بھی ریڈی ہو گیا تھا، تھوڑا سا فائنل لک ضرور اس کی دیکھتے ہوئے جائیے گا. بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے اس ویڈیو میں سے اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگے تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ایک بار آزما کر ضرور دیکھیے گا اس خوبصورت سورہ مزمل کی دعا کو، اس کے وظیفے کو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا بالکل نہ بھولیے گا. چاہوں گی میں نیکسٹ ولاگ تک آپ سے اجازت. سو اسٹے ٹیون ود مائی چینل. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو ان شاء اللہ تعالیٰ. سی یو ٹمارو ان دا نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ، بائے بائے.